یہ صاحب ایک بات ہے سر، یہ ریاست حکومت کا فرق ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ کا ان پہ الزام تھا کہ جی انہوں نے جب دھرنا کیا تو انہوں نے سول نافرمانی کا کہہ دیا، جی بل جلا دیے فلان، کہ جی ریاست اور حکومت نے فرق ختم کر دیا، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ یہاں نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی، چلیں ان کا دورہ سیبوٹاج ہوا، پاکستان کو سیٹ بیک ہوا، انگلینڈ کی ٹیم نہیں آ رہی، اگین پاکستان کے لیے سیٹ بیک ہے، وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ۔ لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے جی ٹویٹ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کر دیتی ہیں، ان کے بہت سے فالوورز ہیں، آپ یہ چھوڑیں کہ ملک کا وزیر اعظم اس وقت کون ہے، نقصان پاکستان کا ہے۔ وہ جیو کی خبر کو ٹیگ کر کے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، وہ کہیں گے میں سبز پاسپورٹ کو عزت کرواؤں گا۔ اب یہ وہ طنز کس پہ فرما رہی ہیں؟ عمران خان صاحب پہ۔ کیوں؟ نہیں دیکھیں منیب، اگر آج علی اوان بات جو کر رہے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کچھ اور بات کرتے تھے، اس سے ان سے مراد ان کے لیڈرشپ تنقید اور یقیناً کرنی چاہیے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم لوگ حکومت میں تھے، اگر اس وقت کوئی غلط ہوتا تھا تو یقیناً لوگ ہم پہ الزام دیتے تھے، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، مگر یہاں بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دشمن کو تو دشمنی سمجھے نا، اس سے خیر کی توقع تو نہ رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ آج جس طرح پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہو کہ یہ انڈیا کا سارا کیا دھرا ہے، بالکل، تو بھائی آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ نا، تو آپ منیب مجھے یہ بتاؤ کہ دشمن آپ کو حلوہ کھلائے گا، آپ کے خلاف ہی چلے گا نا، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ سوچنے دیکھنے سننے والی تو قوم کو یہ بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم پھر اگر یہ کہیں، وہ ساری ڈیٹیل نکال رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے دورہ سیبوٹاج ہوا۔ منیب پھر اس طرح مناسب نہیں، آپ پھر موقع دیں تاکہ مجھے بات کرنے دیں، جو آپ نے حکومتی ممبر کو دیا ٹائم۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کریں کہ آپ کے ایک انڈیا نے آپ کے 3 دورے، آپ آسٹریلیا کے بھی ذکر کر رہے ہو، جی وہ بھی پر تول رہے ہیں، وہ تو اچھا پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے جو سٹانس لیا اس کی وجہ سے یہ رد عمل آیا۔ بھائی آپ کو یہ علم نہیں کہ جب آپ نیوکلیر پاور کے پرائم منسٹر بن گئے، آپ 4 فون کال کر رہے ہو اسی دشمن کو، اور بتا بھی خود رہے ہو کہ میرا وہ فون مودی نہیں سن رہا۔ کیا یہ قوم کی بے عزتی نہیں ہوئی؟ کیا یہ ریاست کی انسلٹ نہیں ہوئی؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ نے ایک کال کی تو اس نے نہیں سنا، آپ کو دوسرا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ دنیا میں جا کر یہ بات کرتے ہو کہ امریکن صدر جو ہے وہ مجھے فون کال نہیں کر رہا، آپ یہ بار بار بات کرتے ہو۔ کیا پھر اس وقت آپ کی سیلف ریسپیکٹ کہاں جاتی ہے؟ آج جو ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کے ادارے نے ایک جو لیٹر نکالا پولیس ڈپارٹمنٹ نے، انہوں نے کہا کہ چیلم پر، امام حسین علیہ السلام کے چیلم پر، اور جو نیوزی لینڈ کا ٹیم آئی ہے، ہمیشہ ہے کہ کوئی دہشت گردی نہ ہو؟ میاں صاحب اگر مجھے آپ سوال کرنے دیں، کیونکہ آپ برا منا جاتے ہیں میاں صاحب، میری 2 صرف بنیادی سی باتیں۔ اگر جو ٹویٹ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کی ہم نے دکھائی، اگر اس پر وہ تنقید عمران خان صاحب کی بجائے اس نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ڈیسیجن کے اوپر کرتی کہ کم از کم یہی کہتی کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اور اگر کوئی پاکستان میں آ کے یہ بہانے بنا رہا ہے کہ کوئی تھریٹ الرٹ آ گیا اور فلان آ گیا، یا پاکستان سے شیئر کریں، ریگارڈلیس کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت کون ہے۔ آپ ڈائریکٹلی تنقید شروع کر رہے ہیں اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر، بے عزتی آپ کے ملک کی ہو رہی ہے، تو آپ کیسے ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب ہم نے وہ یہاں ٹورنامنٹ کروایا تھا تو عمران خان صاحب کیا فرماتے تھے کہ ریلو کٹے کھلاڑی بلا لیے؟ کیا جو مہمان تھے آپ کے، ان کی بے عزتی نہیں ہو رہی تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیں، بالکل ہوئی۔ ایک سیکنڈ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں بطور ایک پاکستانی سوال کر رہا ہوں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں بھائی؟ ہماری ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے جب وہ لیٹر ایشو ہو رہا تھا تو کیا ہمیں روکنا نہیں چاہیے تھا؟ جواز بنایا گیا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جو ایک لیٹر نکالا گیا کہ یہ تھریٹ موجود ہیں نیوزی لینڈ کے دورے پر، کی ٹیم کے دورے پر، اور امام حسین کے چیلم پر، تو یہ نہیں نکلنا چاہیے تھا؟ نہیں بٹ وہ روٹین لیٹر، سر آپ پڑھیں اس کی تحریر پڑھیں، آپ روٹین کو بھی جواز بناتے ہیں بھائی۔ آپ کس موقع پہ روٹین لیٹر نکال رہے ہیں؟ آپ اپنے سے ملبہ اٹھا کے کسی دوسرے پہ پھینک رہے ہیں؟
پھر مجھے یہ بتائیں ملبہ نہیں، آپ اس کی لینگویج پڑھیں سر. آپ نے تو خود ماشاءاللہ خود ایم این اے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب، جنرلائز لیٹرز لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ویجیلنس کو بڑھائیں، چوکنا رہیں، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. چوکنا رہنے کے لیے تو دیکھیں حکومت نے اتنی 1 لاکھ سیکیورٹی دی تھی. آپ تحریراً ایسے نہیں کام کرتے، آپ اس کا انتظام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ بھائی آپ کی ایجنسیاں کہاں تھیں جب کشمیر کے حوالے سے انڈیا جو قدم اٹھانے جا رہا تھا؟ آپ کو علم ہی نہیں تھا. آپ دنیا کی بہترین ایجنسیاں آپ کے وہ کام نہیں کر رہی. کیا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے ہمیں. ویسے اگر وہاں میں آپ نے کیونکہ ذکر کیا اس میں پاکستان کیا کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا، اس پہ ذرا بعد میں ہم آتے ہیں.